ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اے آزاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اے آزاد۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں اسلام کی حقیقت۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جس طرح اپنی ترجمانی کی ہے اسی طرح اس کو زمانہ بھی کہتا ہے۔ علماء 72 فرقوں نے اپنے اسلام و قرآن اور پیغمبر کو چنگیز خان، ہلاکو خان، بخت نشر اور ہٹلر کی طرح پیش کیا، لہذا زمانہ اسی طرح کہہ رہا ہے۔ اور صوفیاء کرام نے اپنے اسلام، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و رحمت اور عالمگیر پیش کیا ہے، لہذا دنیا کے غیر مذہب والوں کا جس کا سابقہ پڑا اسی طرح اس نے اسلام کو جانا۔ جو لوگ علماء سے متاثر ہوئے وہ اسلام و قرآن اور حضرت محمد کو ویسا جانتے ہیں، اور جن غیر مذہب والوں کو صوفیاء کرام سے واسطہ پڑا وہ اسلام، قرآن اور حضرت محمد کو ایسا جانتے ہیں، یعنی ایک ہی چیز کو دو طرح سے لکھتے ہیں۔ اس لکھنے میں غیر مذہب والوں کا قصور نہیں، یہ تو اپنی اپنی ترجمانی کا قصور ہے۔ علماء دین لکھتے ہیں کہ حضور کی 11 بیویاں تھیں اور 5 لونڈیاں بھی تھیں اور 2 متا بھی کیا، اور صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ حضور کے 51 سال عمر تک ایک بیوی تھی، جن کے وصال پر ایک بیوی پھر رہی، یعنی ایک وقت میں صرف ایک بیوی اور ساری عمر میں 2 بیویاں ہوئی۔ نمبر 2، علماء دین لکھتے ہیں کہ حضور کی 25 سال تھی، حضور کی عمر 25 سال تھی، تب بیوی کی عمر 40 سال تھی، اور صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ حضور کی عمر 25 سال تھی، تب شادی کے وقت بیوی کی عمر 26 سال کی تھی اور عذرا تھی۔ اب علماء و صوفیہ کے اختلاف اقوال میں غیر مذہب والوں کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، بلکہ علماء غیر مذہب والے حضور کی 18 بیویاں کہتے ہیں، اور بقول صوفی غیر مذہب والے حضور کی ایک بیوی کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر مذہب کے اعتراضات علماء دین کی تحریروں پر ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں لکھتے ہیں۔ پس فرقہ پرور علماء دین میں کوئی قابلیت نہیں کہ وہ اپنے اسلام، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت میں پیش کر سکے، کیونکہ وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ علماء اپنی شاہی تمکنت میں صرف فتنہ اور فتویٰ دینا جانتے ہیں، حقیقت سمجھنے کی صلاحیت نہیں جس سے انسانیت کا کوئی فائدہ بھی ہو سکے۔ جیسے پچھلے سال میرے بھی خلاف ایک فتویٰ نکال دیا، اس فتویٰ میں میرا نام و نشان تو نہیں تھا، لیکن میرے مضامین کی ترجمانی ضرور تھی، جس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ فتویٰ میرے خلاف ہے۔ یعنی فتویٰ میں لکھا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جو ابو سفیان معاویہ محمود غزنوی صاحب شعود قرآن کا پارا اور علماء دین کو برا بھلا کہتا ہے، گویا یہ الزامات میرے ہی طرف منسوب کیے گئے تھے۔ فتویٰ کا مضمون یہ تھا، الشوال استفنا کیا فرماتے ہیں کہ علماء دین بیچ اس مسئلہ کے
زید جو اپنے کو سنی حنفی کہتا ہے، اس نے مجلس شہادت کی آڑ لے کر عمر سے تقریر کرائی۔ عمر جو اپنے کو حنفی کہتا ہے، حالانکہ اس کی بدعقیدگی مشہور ہے، عمر کے بجائے بیان شہادت کے عرب کی قدیم تواریخ بیان کی۔ اس نے اپنے دوران تقریر میں ابو سفیان اور معاویہ جیسے صحابیوں اور قرآن کے حروف مقطعات اور 30 پارہ پر بھی نعرو حملہ کیا۔ یعنی عمر کا کہنا تھا کہ حروف مقطعات کے کیا معنی مطلب ہیں، اور عربی میں حروف پہ نہیں پھر پارہ کیسے بنا۔ عمر کا بیان ایسا تھا کہ سنا نہیں جاتا تھا، لہذا جواب طلب امر یہ ہے کہ اب زید اور عمر کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، اور جو لوگ ان سے تعلق رکھیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ بھی تحریر فرما دیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ راقم حاجی فلاں رکن خصوصی جمعیت العلماء۔ آج جواب نوٹ: مفتی صاحب نے بڑے سوجھ بوجھ سے کام لیا کہ سائل جو چاہتا تھا وہ سب نہیں لکھا۔ اگر مفتی صاحب ذرا بھی اشارہ کر دیتے کہ یہ حکم ہے اور یہ معاملہ کرو، تو پھر معاویہ اور حجاز بن یوسف والا صحیح عتاب مجھ پر بھی ضرور گزرتا، مگر مفتی صاحب نے صرف اتنا لکھا کہ ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے، نہ کرے تو دعا سلام بند کر دینا چاہیے۔ دستخط مفتی دارالعلوم فلاں، 28 ستمبر 1954 عیسوی۔ میرا فتویٰ اپنے اوپر۔ فرقہ پرور علماء میرے اوپر فتویٰ لکھنے کی زحمت گوارا نہ کریں، میں خود اپنے اوپر فتویٰ لکھتا ہوں۔ بقول علماء یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں بھی مسلم اور کافر دو قسم کے لوگ ہیں۔ فتویٰ دینے والے علماء اور ان کے مطلقین گویا مسلم تھے، اور جن لوگوں کے خلاف فتوے دیے گئے وہ ان کے مطلقین گویا کافر تھے۔ حالانکہ میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، البتہ علماء دین اپنی مخالفت کو کافر کہتے ہیں۔ وہ کہیں بس جن کو علماء کافر کہتے ہیں، ہماری بولی میں وہ مومن ہے، کیونکہ کافر اور مومن دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی مطلب ہے، اس لیے جس کو پہلے کافر کہا گیا اسی کو بعد میں مومن بھی کہا گیا۔ اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں مسلم اور مومن دونوں قومیں ہیں، جس کی نشاندہی قرآن سے بھی ہو رہی ہے، جیسے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات از قرآن سورہ احزاب۔ یعنی فرقہ پرور علماء مسلم یا مسلمان ہیں، اور صوفیہ اکرام کو چاہیے مومن کہیے یا کافر کہیے۔ پس فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ نوٹ: فی زمانہ تو شرعی فتویٰ کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانیت میں رہ کر انسانیت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ علم اور اخلاق کی روشنی سے کسی کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ طاقت اور تلوار، دزل و فریب اسلامی حکم نہیں، یہ تو صریحاً ابو سفیانیت ہے، کیونکہ قرآن میں یہ تحریر ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبر نہیں، روشنی پیش کرنا چاہیے، اندھیرا خود بخود ہٹ جائے گا۔ مگر اس 14ویں و 15ویں شری میں بھی ابو سفیانی علماء دنیا کے مسلمانوں کو وہی شرک و بدعت کا فتویٰ سنا رہے ہیں، جن فتووں کی آج کوئی قیمت نہیں، کیونکہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ فتویٰ کا نام سن کر مسلمان آنکھ موند کر چت لیٹ جائیں۔ آج تو ہر فتویٰ کا جواب دیا جائے گا، جواب سن کر خود فتویٰ باز علماء خبط الحواس ہو جائیں گے۔ جیسے سعودی حکومت کے شہد الحرمین ایڈیٹر دعوت نے اپنے اخبار میں اپنے منصوبہ کا ایک فتویٰ لکھا ہے کہ قبر رسول اور گنبد خضرا کو مشمار و منہدم کر دینا چاہیے، یہ شرک و بدعت ہے۔ آج اخبار بلٹز بمبئی 4 مارچ 1978۔ نمبر 2، سعودی حکومت کے عبداللہ بن باز ڈائریکٹر شبہ شریعت نے ایک فتویٰ شائع کیا کہ میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنا شرک و بدعت ہے۔ از اخبار اجالہ ہفتہ وار کلکتہ 22 نومبر 1981 عیسوی۔ جوابی تبصرہ: جبکہ بقول سعودی علماء قبر رسول، گنبد خضرا اور عید میلاد النبی منانا اگر شرک و بدعت مان لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبر اور گنبد تعمیر کرنے والے صحابہ اکرام بھی مشرک و بدعتی ٹھہرتے ہیں، جنہوں نے مستقبل فریبی و بعید مسلمانوں کی گمراہی کا خیال نہ رکھ کر قبر، گنبد اور عید میلاد النبی کا ادب و احترام لازمی قرار دیا، اور آج 1400 سال تک وہ سارے مسلمان شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔
جو ارکان حرم مدینہ اور عید میلاد النبی منا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان فتووں کے قانون سے اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جمع کرنے والے صحابہ اکرام بھی اس قانون سے مشرک و بدعتی ٹھہرتے ہیں، کیونکہ حضور کے 23 سال بعد قرآن کتابی شکل میں تعمیر کیا گیا، جس کی تعمیر کے لیے خدا اور رسول کا کوئی حکم نہ تھا، اس لیے تعمیر قرآن شرک بدعت ہوا، اور اس بدعت سے مسلمانوں کا بہت ہی خسارہ ہوا، یعنی تعمیر قرآن کے ساتھ ہی مسلمانوں میں باہم قتل خون شروع ہو گیا۔ اول قتل خون معمار قرآن حضرت عثمان کا ہوا، کیونکہ حضرت عثمان نے قرآن تعمیر کرنے کے لیے قرآنی نسخوں کو طلب فرمایا، 28 نسخے جمع ہو گئے، ان 28 نسخوں میں حضرت عثمان نے ایک نسخہ رکھ لیا اور جمع شدہ باقی نسخوں کو آگ میں جلوا دیا، لہذا جن صحابیوں کے قرآنی نسخوں کو آگ میں جلوا دیا گیا وہ صحابہ کرام حضرت عثمان کے تعبیر کردہ قرآن سے سخت مخالف ہو گئے، اور یہ اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان نے قرآن سے 70 آیتوں کو منسوخ کر دیا اور سینکڑوں ایسی باتوں کو قرآن میں لکھ دیا جو آیت قرآنی نہیں ہے۔ مصری بلوائی قتل عثمان کے لیے یہی پروپیگنڈا کر رہے تھے، پس قتل معمار قرآن کے بعد ہی انتقام قتل کے لیے جنگ جمل میں 16,000 انسانوں کا قتل خون ہوا، پھر بھی اس بدعت کی پیاس نہ بجھی تو جنگ صفین میں 25,000 انسانوں کا قتل ہوا، اور اس بدعت تعمیر قرآن سے مسلمانوں میں 72 فرقے ہوئے، اور ہر فرقے قرآن کو مانتے ہوئے باہم ایک دوسرے کو قتل خون کرنے کی کوشش میں رہا کرتے ہیں، اور ہر فرقوں کے مختلف مذہبی عقائد ہیں، جیسے وہابی قرآن مانتا ہے اور قرآن کی ایک آیت سے طوالت کو مباح کہتا ہے۔ نمبر 2، ایک بہائی فرقہ ہے جو قرآن مانتا ہے اور قرآن کی ایک آیت سے وہ فرقہ بہاءاللہ ایرانی کو رسول اور مہدی علیہ السلام منوا رہا ہے۔ نمبر 3، ایک قادیانی فرقہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے اور قرآن کی ایک آیت سے وہ فرقہ غلام احمد قادیانی کو نبی اور مسیح منوا رہا ہے۔ نمبر 4، ایک مودودی فرقہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے اور قرآن کی ایک آیت سے اپنی خلافت اور حکومت الہیہ کے قیام کی تحریک کر رہا ہے۔ نمبر 5، قرآن کی ایک آیت سے ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو 18 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 6، قرآن کی ایک آیت سے ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 7، قرآن کی ایک آیت سے ایک فرقہ کہتا ہے کہ اپنے متعلقہ بیوی کو اگر پھر رکھنا چاہو تو وہ بیوی کسی غیر مرد سے ہم آغوشی ہو کر لطف انداز حاصل کرے۔ نمبر 8، قرآن کی ایک آیت سے یہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اگر جہاد میں کافروں کی بہو بیٹیاں قبضہ میں آ جائے تو فوراً ان کی عصمت وری کی جاوے۔ بہرحال تعمیر قرآن کی بدعت سے مسلمانوں میں گھٹیا کردار، قتل خون اور 72 فرقوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ بقول سعودی علماء اگر قبر و گنبد کی تعمیر بدعت ہے تو اسی قانون سے تعمیر قرآن و حدیث بھی بدعت ہے۔ اب دونوں بدعتوں کا موازنہ کیا جائے۔ قبر و گنبد اور عید میلاد النبی منانے والے باہم متفق متحد اور ہم عقیدت ہیں۔ ہم عقیدہ ہونا اور اتفاق و اتحاد رکھنا مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ نمبر 2، مگر تعمیر قرآن کے ساتھ ہی مسلمانوں میں قتل خون شروع ہوا، اور قرآن والے ہر فرقے مختلف عقائد ہیں، گویا ایک قوم میں 72 فرقے ہوئے جو قرآن ماننے والوں کے لیے عذاب ہے۔ پس جو فیض قبر گنبد خضرا سے حاصل ہے وہ فیض قرآن سے نہیں مل رہا ہے۔ یادداشت: جناب سید الحرمین سعودی ایڈیٹر اور عبداللہ بن باز سعود ڈائریکٹر ایک مرتبہ پھر غور کریں کہ گنبد خضرا کے انہدام اور عید میلاد النبی کی روک تھام کے فتووں کے تردید کریں تو بہتر ہوگا، ورنہ انہدام گنبد خضرا کے ساتھ ہی وہ تحریک سامنے آئے گی کہ خدا کا گھر اور خدا کی کتابوں کو بھی انہدام برداشت کرنا پڑے گا۔ عاقل کو کافی ہے فقط ایک اشارہ، نادان کو کافی نہیں دفتر کا ٹالا۔ نوٹ: محمد رسول کی حقیقی تصریح باب ہفتم شمع اسلام میں ملاحظہ کریں، اسی کتاب کے آخری باب میں ہے جو میں آخر میں پیش کروں گا۔ پروپرائٹر علی حسن نیازی پبلشرز، حیدر موز گونڈا، 27/11/25۔ یہ کتاب تفرقہ اسلام 72 فرقے، حضرت سما نیازی رحمۃ اللہ
کا انسانیت کے لیے ایسا نادر نسخہ ہے جس سے محمدی سبق کی جانکاری اور مخالفین کے دجل کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ یہ چھٹا ایڈیشن حسب استطاعت درست کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب۔